السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں مسز خان اور آج کے ولاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ بس کچھ سردی لگ رہی تھی تو سوچا چائے بنا لوں اپنے لیے، اور آج کے ولاگ میں آپ دیکھیں گے میرے کچن کے کچھ کام، میرا کچھ کوکنگ، اور اس کے علاوہ کچھ گروسری کرنی تھی تو میں چلی گئی میٹرو کیش اینڈ کیری جو لنک روڈ ماڈل ٹاؤن میں ہے، کافی میرے گھر کے پاس ہے، تو میں اس میں ہی گروسری وغیرہ کرنے چلی جاتی ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آج کے ولاگ میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں آج آپ سے اپنی زندگی کے کچھ ایکسپیرینسز شیئر کروں گی، تو آپ نے ویڈیو کو پورے توجہ سے اور مکمل دیکھنا ہے، اور غور و فکر کے بعد آپ نے بھی اپنی زندگی میں نظر دوڑانی ہے کہ کیا آپ کے ساتھ بھی کچھ اس قسم کے معاملات ہوئے ہیں، یا آپ لوگ کیا میری جیسی غلطیاں تو نہیں کرتے، یا آپ کو اس ولاگ سے کیا کچھ سیکھنے کو ملا، یہ بھی آپ نے کمنٹس کر کے بتانا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف، کہ میں آپ سے اپنی زندگی کے، ویسے تو بہت سارے واقعات ہیں لیکن ان میں سے چند ایک آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ تو ہوا کچھ یوں کہ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی، میری شادی کو 11 سال ہو چکے ہیں، اور میری عادت تھی کہ میں اپنے گھر کی چھوٹی تھی، لاڈلی تھی، تو کوئی بھی بات جو ہے میں دل میں نہیں رکھتی تھی، ایکسپریس کرتی تھی، اور اپنی خوشیاں ہیں، اپنی فیلنگس ہیں، وہ سب جو ہے اپنے دوستوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے شیئر کرتی تھی۔ تو اس کا جو ہے نا نقصان شادی کے بعد مجھے یہ ہوا کہ میں نے شادی کے بعد بھی سارے رشتہ داروں کو ویسا ہی سمجھا۔ تو ان لاز میں جو ہے آپ کو بہت سنبھل کے رہنا ہوتا ہے، لیکن افسوس کہ مجھے اس وقت عقل اتنی زیادہ نہیں تھی، میں اتنی میچور نہیں تھی، کیونکہ میری شادی سے کچھ ماہ پہلے میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور مجھے کوئی سمجھانے والا، بتانے والا بھی نہیں تھا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ میرے جب پہلے بیٹے کی خوشخبری ملی تو میں نے جو ہے سب کو پہلے ہی دن بتا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میری بہت زیادہ جو ہے طبیعت ڈاؤن رہنے لگی کہ جی اتنی جلدی خوشخبری بھی مل گئی ہے، اور میں نے جو ہے سب کو بتایا بھی، اور پھر ہر کوئی میرے سے میری کنڈیشن پوچھے تو میں کبھی جب شروع میں بول دوں میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، میں بہت ایکٹیو ہوں، یہ ہے وہ ہے، اچھا جی، لیکن کچھ عرصے بعد میں اتنی ڈاؤن ہوتی چلی گئی کہ مجھے سمجھ نہ آئے کہ کیا مسئلہ ہے، جبکہ نارملی اتنی زیادہ نہ میں ویک تھی، نہ کوئی مسئلے مسائل تھے، لیکن کیونکہ جب انسان اپنی پرسنل جو ہے باتیں شیئر کرتا ہے تو بہت سے لوگ آس پاس میں حاسد ہوتے ہیں، جن کے کئی سالوں سے اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، یا مس کیریجز ہو رہے ہوتے ہیں، یا کسی کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ کچھ کام نہیں کر سکتے پریگنینسی وغیرہ میں۔ تو میرے ساتھ یہی ہوا کہ میں کچھ بھی کھاتی تھی، ایون کہ پانی بھی پیتی تھی تو وہ میرے سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور وامٹ ہو جاتی تھی، اور میں اتنی ڈل فیل کرنے لگ گئی۔ پھر دوسرا یہ ہوا کہ میں نے پھر خود پہ تھوڑا سا اتنا سا کنٹرول کیا کہ میں نے طبیعت کی خرابی کی وجہ سے کانٹیکٹ کم کیے، باتیں کم کی، اور وقت کے ساتھ ساتھ میری کچھ کنڈیشن بہتر ہو گئی، اور الحمدللہ خیریت سے میرا بیٹا جو ہے اس دنیا میں پیدا ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک اور طبیعت کے حوالے سے تو یہ بات تھی کہ جب آپ کسی کو بھی بتاتے ہیں کہ آپ فٹ ہیں، ایکٹیو ہیں، اور ماشاءاللہ سے آپ کی نارمل ڈیلیوری ہے، تو یہ باتیں بھی آج کل کے دور میں جو ہے نا بہت نظروں میں آتی ہیں، کیونکہ جہاں دیکھیں آپ پاکستان بھر میں تو لڑکیاں آپریٹ کی طرف جا رہی ہیں، تو اس طرح سے لوگ جو ہے نا بڑے حیران ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو جیلس ہوتے ہیں ان کی نظریں لگ جاتی ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ ایک دفعہ ہمارے گھر میں جب سیپریٹ ہو کے لاہور میں موو کر گئی سسرال سے، تو ہمارے ایک ہسبینڈ کے ریلیٹیو ہیں بہت قریبی، تو وہ ہمارے گھر رہنے آئی ہیں۔ تو ہوا یہ کہ میرے ہسبینڈ نے سوچا کہ کیوں نہ جو ہے نا، وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں، بوڑھی خاتون ہیں، تو ان کے لیے جو ہے آگے سے آگے اچھے سے اچھا کھانا رکھا جائے، فروٹس رکھے جائیں، چند دن کی مہمان آئی ہیں تو ہم ان کو اچھی طرح سے خاطر مدارت کر رہے تھے۔ اب ہمیں نہیں پتہ کہ ان کو کیا چیز سمجھ آئی،
تو ایک دن انہوں نے کہا کہ نا بھائی تم لوگ تو سیٹ لوگ ہو، تمہارے گھر سے فروٹ ہی ختم نہیں ہوتا۔ اب کیونکہ اس وقت آج سے 6-7 سال پہلے کی بات ہے کہ اس ٹائم انار کا سیزن شروع ہی ہوا تھا، اور انار کافی مہنگے تھے، اور میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ بھر بھر کے انار اور سیب وغیرہ ویسے بھی لاتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس وقت کچھ زیادہ لے کے آ رہے تھے تاکہ جو مہمان ہیں اس کی اچھے طریقے سے خاطر مدارت ہو سکے۔ لیکن جب انہوں نے یہ بات کی تو میں ایک دم شاکڈ ہو گئی کہ یہ کس قسم کی بات کر رہی ہیں۔ بہرحال میں تو خاموش رہی، لیکن آپ یقین کریں بالکل آپ کو میں سچ بتا رہی ہوں کہ اس خاتون کا یہ کہنا تھا، اور مشکل سے 15 دن گزرے ہیں اور میرے ہسبینڈ کا سارا کام، ساری جابس جو تھی، ٹیوشنز جو تھی، وہ ختم، اور ہمارے جو حالات ہیں اگلے 6 مہینے اتنے شدید کرائسس میں رہے، اور وہ ہمارا لاہور میں اسٹرگلنگ ٹائم تھا، اور اتنا ٹف حالات جب ہم نے دیکھے تو ہم لوگوں نے اپنا سر پکڑ لیا کہ یہ ہو کیا گیا ہے۔ پھر بعد میں مجھے ریلائز ہوا کہ اچھا یہ ہم نے جو خاطر مدارت کے لیے آگے سے آگے سامان رکھا، اور پھر خاتون کا یہ کہنا کہ جی تم لوگ تو سیٹ لوگ ہو، تمہارے گھر سے فروٹ ہی ختم نہیں ہو رہا ہے، تو مجھے وہ بات یاد آئی، اور میں نے پھر اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آج یہ بات آپ کے گھر میں کوئی بھی مہمان آنا ہے تو آپ نے ایک نارمل طریقے سے اس کو ڈیل کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے دل و جان سے اس کے آگے پیچھے جا رہے ہیں، اور پھر اس کا نقصان دیکھیں ہمیں 6 مہینے تک کتنے کرائسس دیکھنے پڑے۔ ظاہر ہے میرے بچے چھوٹے تھے، اور مجھے بہت ہی تنگی ہوئی جب ظاہر ہے آپ کے پاس کام نہ ہو اور آپ کا رینٹ پہ گھر ہو تو بہت پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے اپنی کچھ آؤٹنگ کی، کچھ چیزیں جو ہیں پکنک وغیرہ ہم لوگوں نے کی لاہور میں، کیونکہ ظاہر ہے نئے نئے آئے تھے ہم، اور ہم نے گھوم پھر کر جو پکچرز لی، تو ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہے شیئر کی اپنے دوستوں میں، ریلیٹیوز میں، اور میرے ہسبینڈ تو اس طرح نہیں کرتے، لیکن میں نے جو ہے بے وقوفی کر دی ہے، اور اس کا خمیازہ پھر مجھے یہ بھگتنا پڑا کہ اس قدر ہمارے جو ہے نا فیملی میں ایشو ہونے لگ گئے کہ ہم میاں بیوی کو آپس میں جتنے ہم پیار محبت سے رہتے تھے تو وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہمارا جھگڑا شروع ہو جانا، اور یہاں تک کہ ایک خاتون نے، ہماری جو ریلیٹیو ہے، انہوں نے یہ کہا کہ بھئی تمہارا تو پہننا اوڑھنا بہت اچھا ہے، تم تو بہت جو ہے نا لکی ہو جو اتنا گھومتی پھرتی ہو، ہمارے میاں تو ہمیں لے کے ہی کہیں نہیں جاتے، اور ہمارے میاں تو بس سردی گرمی کے جوڑے بھی بہت کم دلاتے ہیں، تو تمہارے تو پہننا اوڑھنا بہت اچھا ہے۔ اب ان باتوں پہ میں اس وقت بلیو نہیں کرتی تھی، میں جس طرح سے سمپل تھی، یا میرے اندر جو معصومیت تھی یا میچورٹی تھی کہ اپنی خوشی شیئر کروں، ٹھیک ہے آپ اپنی خوشی لازمی شیئر کریں اپنے چاہنے والوں سے، لیکن بہت ریزرو رہ کے۔ میں نے ان تجربات سے یہ سیکھا کہ میں بہت عرصے ڈپریشن میں، پریشانیوں میں رہی، اور اس کے بعد مجھے آہستہ آہستہ عقل آئی کہ نہیں، مجھے اپنی کوئی بھی خوشی کسی کو نہیں بتانی، کیونکہ جب میں کرائسس میں ہوتی ہوں مجھے کوئی ہیلپ نہیں کرنے آ رہا، جب میں ٹینشن میں ہوں میری ٹینشن کوئی دور نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، دنیا جو ہے نا آپ کے دکھوں میں آپ کے ساتھ نہیں ہوتی، لیکن آپ کی خوشیوں میں جو ہے ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، خاص طور پہ جو آپ کے آس پاس ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے سے کوئی بھی انگریز یا دوسرے ملک میں رہنے والا شخص جو ہے نا وہ ہم سے حسد نہیں کرے گا، اس کو ہماری خوشیوں سے یا ہمارے دکھوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہمارے قریبی ہی ہوتے ہیں، سگے رشتہ دار، قریبی دوست احباب، وہی ہوتے ہیں جو کہ ہمیں بہت حسد اور جلن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اگر ان کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں۔ تو آج کی یہ ساری باتیں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو غلطیاں میں نے کی ہیں اگر آپ بھی کر رہے ہیں تو پلیز رک جائیں، اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے نہیں کیا، یا وہ بچیاں جو میرا ولاگ دیکھ رہی ہوں، میری آواز سن رہی ہوں، اور ان کے ان قریب شادی ہونے والی ہو، تو وہ برائے مہربانی اپنی خوشیوں کو اور اپنی اچیومنٹس کو اور اپنی ہر بات کو جو ہے لوگوں سے چھپا کے رکھیں، ایون کہ سگے بہن بھائیوں سے بھی چھپا کے رکھیں، اور سسرالیوں سے تو خاص طور پہ ریزرو رہیں، کیونکہ ان سے بھی بالکل آپ کی جو ہے خوشیاں برداشت نہیں ہوتی، چاہے وہ آپ کی نندیں ہوں، دیورانیاں جٹھانیاں ہوں یا ساس وغیرہ ہوں، وہ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے کہ جی آپ کچھ اچھا کھا رہی ہیں، کچھ اچھا پہن رہی ہیں، یا آپ کو آپ کا شوہر جو ہے بہت چاہتا ہے، بہت رسپیکٹ دیتا ہے۔
تو بس میں آپ لوگوں کو یہی بات کہنا چاہوں گی کہ اپنے آپ کو جس قدر ریزرو رکھ سکتے ہیں رکھیں. اور الحمدللہ جب سے میں نے خود کو ریزرو رکھنا شروع کیا ہے تو میں بہت پرسکون ہوں. اور میں نے اب لوگوں سے اپنے بچوں کی اچیومنٹ شیئر کرنا بند کر دی ہیں، اور وہ اچھے پڑھتے ہیں، وہ اچھا بیہیو کرتے ہیں. میں نے اب ڈسکشن چھوڑ دیا ہے. میں نے اپنے سب قریبی دوستوں کو، گھر والوں کو، ریلیٹیوز کو یہ بتانا ہی چھوڑ دیا ہے کہ میرے گھر میں کیا نیا سامان آ رہا ہے یا میں کیا خرید رہی ہوں. اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو میں نے پرچیز کرنی تھی اور میں نے جب ڈسکس کر لیا تو وہ آج تک آ ہی نہیں سکیں اور مسئلے مسائل ہی کھڑے رہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو ریزرو کریں. اور آج کے ولاگ کے تھرو بس میرا آپ کو یہی پیغام ہے کہ حاسدین ہر طرف ہوتے ہیں. روزانہ رات کو سونے سے پہلے جو ہے آپ چاروں کل پڑھیں، حفاظت کی دعائیں پڑھیں جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، اور اپنے آپ کو جس قدر ممکن ہو حاسدین سے محفوظ کرنے کی کوشش کرتے رہا کریں. اپنے بچوں پر اور خود پر دم کرتے رہا کریں. ولاگ پسند آیا تو اسے لائک اور شیئر کیجئے، اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کیا کچھ سیکھنے کو ملا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.